بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. وہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ والی منزل وہ پاتے ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. اور یہ والی منزل وہ پاتے ہیں جن پر خدا کی طرف سے فضل ہوتا ہے. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں اور آپ جب کبھی کسی دعاخانے پہ جائیں، کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں، وہاں سے کوئی معجون لیں، کوئی دوائی لیں، کوئی ڈبی لیں، وہ جو دوائی ہوتی ہے اس کے باہر لکھا ہوتا ہے اس میں یہ اجزاء ڈالے گئے ہیں. مثلا اس میں کالی مرچیں ہیں، اس میں شہد ہے، اس میں انجیر ہے، اس میں یہ ہے، اور اس کی یہ ایشو کی ڈیٹ ہے اور یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ بھی ڈبی کے باہر لکھا ہوتا ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ نے بھی ہمارے اجزاء قرآن میں بتائیں کہ کن کن اجزاء سے میں نے تمہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے؟ یہ میرے سامنے سورہ محمد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ لَازِبٍ. میں نے تمہیں بنایا ہے چمٹنے والی مٹی سے. یعنی اس خالق نے بتایا ہے کہ جو ہم بنے ہیں نا اس کے اجزاء ہیں چمٹنے والی مٹی. امیر، غریب، وہابی، سنی، شیعہ، سندھی، چٹا، کالا، گورا، سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے. اور یہ کسی راوی کی روایت نہیں پڑھ رہا، رب کے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. اب دیکھیے نا اللہ کیسے سمجھاتا ہے. ذرا اللہ کے انداز میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سناؤں اللہ کا قرآن.
اللہ فرماتے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا خلقنا الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک نے شکل و صورت لگائی ہے، بنائی ہے، پانی کے ایک قطرے پر اللہ پاک نے تصویر بنائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تصویریں بھی بڑی عجیب بنائی ہیں۔ ایک باپ کے 8 بیٹے ہیں، 8 بیٹے، نطفہ بھی ایک ہے، رحم بھی ایک ہے، لیکن ان 8 کی عقل بھی جدا ہے، شکل بھی جدا ہے، ذہن بھی جدا ہے، سوچ بھی جدا ہے۔ یہ تیرے ابے کا کمال نہیں، یہ محمد کے رب کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن میں کیسے سمجھاتا ہے، او انسان نہ بن نادان، پہچان اپنے رب رحمان کو۔ تیرا رب کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، من صلصال، گارے سے، من حمأ مسنون، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، وہ کھڑکھڑاتا ہے، حمأ مسنون سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، او انسان کبھی غور کر، جو منی نکلتی ہے بندے سے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ وہ پانی کا ایک قطرہ ہے۔ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس پانی کے قطرے سے انسان تم بناتے ہو کہ میں اللہ بناتا ہوں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کسی کسی کو سمجھ آتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اندھے کو شیشہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، گنجے کو کندھا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، نبینے کو سرما ڈلوانے کا کوئی فائدہ نہیں، لنگڑے کو دوڑ لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں، بے ایمان کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن تو اس کے دل پہ اثر کرتا ہے جس کی محبت رحمان سے ہوا کرتی ہے۔
ठप्पे कुरान नू हर कोई मनदा ते खुले कुरान नू मनदा कोई ते जे कुरान खोल सुनाइए ते सुन के नस दे ओही जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा दिल नाल कलमा पढ़दा कोई ते जिन्ना दिल नाल कलमा पढ़िया जन्नत जासन ओही। अल्लाह पाक फरमाते ओ इंसान मैंने तुझे मट्टी से पैदा किया है। किससे? कुरान की आयत पढ़ पढ़ के आपको समझाया है। अल्लाह कहते ओ इंसान मैंने तुझे मट्टी से पैदा किया है। मट्टी से डब्बी के बाहर अज्जा लिखे होते हैं, हमारे अज्जा अल्लाह ने कुरान में लिख दिए हैं। मैंने तुझे इस चीज से पैदा किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कुरान की आयत पढ़ के फरमाया करते थे इंसान मट्टी से बना है, मट्टी की चार खुसूसियात हैं। इंसान अगर अपने अंदर वो चार सिफतें पैदा कर ले मिट्टी वाली, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इंसान बगैर हिसाब के जन्नत में जा सकता है। आज मैंने वो चार मिट्टी की खुसूसियात बयान करनी। मिट्टी की पहली खुसूसियत ये है मिट्टी छुपाती है। मैं आपको कुरान पढ़ के समझाऊंगा, आप मेरी बात समझ लें। बस हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सुन लें, इस पर मैंने कुरान की आयत के दलाइल देने आपको। नंबर एक मिट्टी छुपाती है, नंबर दो मिट्टी आजिज़ी करती है, नंबर तीन मिट्टी नशो नुमा करती है और नंबर चार मिट्टी बर्दाश्त करती है। क्या करती है? बात समझना भाई, बात समझना। ये कौन कहता है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सारे यार हुजूर दे सोहने ने, सारे यार हुजूर दे सोहने ने यारे गार दिया क्या बातां ने, यारे गार दिया क्या बातां ने, कीता प्यार नबी नल बड़िया ने, कीता प्यार नबी नल बड़िया ने, पर दे प्यार दिया क्या एदे प्यार दिया क्या बातां ने। सिद्दीक दिया ला हस्ती है जो हुब्बे नबी दी मस्ती है, डंग मार के भी सप भी खुद आखे, डंग मार के सप भी खुद आखे, पहरेदार दिया क्या पहरेदार दिया क्या बातां ने, कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने, एदे प्यार दिया क्या बातां ने। इंज परीत नबी नाल लाइए कर कोई चीज ना लुकाइए, इंज परीत नबी नल लाइए कर कोई चीज ना लुकाइए। ए जज्बा वेख उमर बोले साडे यार दिया साडे यार दिया क्या बातां ने, कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने, पर दे प्यार दिया क्या बातां ने। कुम्मे चार चफेरे आका दे मत्थे
دشمن وار نہ کر دے پھر کیوں نہ آکھاں اے بابر اس وفادار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے چارے یار حضور دے چارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا بتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اے دے پیار دیاں ابو بکر صدیق کہتے ہیں مٹی کی 4 خصوصیات ہیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے انسان مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا پہلی خصوصیت کیا ہے مٹی چھپا لیتی ہے مٹی دبا لیتی ہے مٹی پردہ پوشی کرتی ہے 70 بندوں کا قاتل بھی ہو زانی بھی ہو شرابی بھی ہو ہزاروں کے ایکڑ کی جگہ پر قبضے بھی کیے ہوں لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے بھی کیے ہوں اس کو جب زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتی ہے بلکہ پردہ ڈالتی ہے کیا کرتی ہے او مسلمان تو بھی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بن جا لوگوں کے عیبوں کو اچھالا نہ کر لوگوں کے عیبوں کو دیکھ کے بیان نہ کیا کر پردے ڈالا کر لوگوں کے عیبوں کو موبائل پہ نہ ڈالا کر بلکہ چھپایا کر کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ جو آج دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا اور پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل جہنم کی وادی ہے لکل ہمزۃ لمزہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہومزہ کا معنی عیب ڈھونڈنے والا لومزہ کا معنی عیب بیان کرنے والا ڈھونڈنے والے کے لیے بھی ویل بیان کرنے والے کے لیے بھی بولو ویل قرآن ہے ویل ویل کیا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ عیب پتہ بھی ہو سب پتہ ہو تو یہ نہیں کہنا گل کریے تے غیبت ہوندی ہے پر اگوں پھر گل بھی ساری کر دینی ہے کہ بس یار گل تے نہیں کرنی چاہیے لیکن دے اگے جڑا نا وہ ساری کہانی ہوندی ساری کہانی لیکن کے آگے ہوتی ہے نہیں بھائی آج پردہ پوشی کرو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کمال اللہ پاک نے سمجھایا یار یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بدگمانیوں سے بچو بہت سارے گمان گناہ ہوا کرتے ہیں ولا تجسسوا کسی کی عیب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اگر کسی کے عیب پتہ چل جائیں تو وہ عیب لوگوں کو بیان مٹی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چھپاتی ہے کیا کرتی ہے بندے تو بھی کیا بن جا بولو چھپانے والا کیا بن جا نمبر 1 نمبر 2 مٹی کی خصوصیت ہے عاجزی کرتی ہے جتنی اوپر پھینکو
نیچے آتی ہے، جتنی اوپر پھینکو نیچے آتی ہے۔ اس لیے میرے بندے تو عاجز بن جا۔ اگر آج تجھے اللہ نے 4 آنے دے دیے، 4 پیسے دے دیے، تکبر نہ کر، تیری گردن میں سریا نہ آ جائے، نہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ 4 پیسے آ جائیں، چاچے کو بھی بھول جائے، مامے کو بھی بھول جائے، بھتیجوں کو بھی بھول جائے، جناب والا اپنے رشتوں کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے سمجھایا ہے، یہ میرے سامنے سورہ محمد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ کیا تم نافرمانی کرتے ہو، إِن تَوَلَّيْتُمْ جب تم والی بنتے ہو، جب تم پھرتے ہو، أَن تُفْسِدُوا فی الارض تمہارے دن پھر گئے ہیں، تمہارے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، اب زمین میں فساد کرتے ہو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہو۔ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کا معنی رشتہ داریوں کو، رشتوں کو ہی بھول جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم رشتوں کو ہی بھول جاتے ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ 4 پیسے آ جائیں، رشتوں کو بھول جائیں، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا کے ان کو بہرا کر دیا ہے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ کا کیا معنی ہے؟ بولو، ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا، اندھا۔ حضور نے فرمایا اکرم اخلاق الدنیا اس دنیا و آخرت کا سب سے اچھا اخلاق، اعلیٰ اخلاق نبی پاک نے فرمایا ان تؤتی من حرمکا۔ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، آپ سب نے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرنی ہے، نبی پاک کی بات ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دنیا و آخرت کا سب سے بہترین اخلاق ان تؤتی من حرمکا وتغفر عمن ظلمکا وصلی علی من قطعکا۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا جو تجھ سے چھینے تو اس کو دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بہت بڑی بات ہے۔ جو تجھ سے چھینے تو اس کو دے، جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اور جو تجھ سے کاٹے تو اس کے ساتھ ملا، رشتہ داری کو کاٹے تو اس کے ساتھ ملا۔ صحابی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا جنت میں جانے کے بارے میں پوچھنے والے 4 کام کر، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ اے بندے اللہ کی عبادت کر، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، وتصل الرحم رشتہ داری کو ملاتے رہنا، رشتہ داری کو ملاتے رہنا۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنة المنان والمدمن خمره وقاطع الرحم۔ حضور نے فرمایا 3 قسم کے بندے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا احسان کر کے احسان جتانے والا۔ نمبر 2 فرمایا شراب کے نشے میں دھوت رہنے والا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جس دن اللہ نے ساری مخلوقوں کو پیدا کیا اس دن کیا ہوا کہ رشتہ داری اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی رشتہ داری، اور اللہ سے کہتی ہے
مالکا میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، ماموں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، خالو کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، چاچو کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، کزن کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، پھپھو کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، پھپھو کے بیٹوں کے بارے میں مالکہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا اما ترزینا انا اسالو من یوسلو کا واقتاؤ من یقتاؤ کا، اور رشتہ داری کیا تو خوش نہیں ہے جو تجھے ملائے گا وہ مجھے ملے گا، جو تجھے کاٹے گا وہ مجھ سے کٹ جائے گا۔ رشتہ داری ملانا، اللہ اکبر یار، کہاں قرآن کی آیت یاد آ گئی میرے دماغ میں، اللہ کا قرآن ہے، 4 سپارہ شروع ہو رہا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اس آیت پر بڑا غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے، ہرگز تم نیک نہیں ہو سکتے۔ لن مضارعہ پر داخل ہونا عربی میں تو یہ قطعیت کا ترجمہ بنا دیتا ہے کہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہارا پسندیدہ ہے، جو تمہارا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دانے لگ گئے ہیں پڑولے کے نیچے، اب ان کو کوئی نہیں کھاتا، چلو پھر مدرسے میں دے آؤ، ہیں کپڑے کوئی نہیں پہنتا، قاری صاحب کو گفٹ کر دیتے ہیں۔ نانا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ کیا نہ کرو، خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ایک انصاری صحابی آیا، انصاری پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینے میں رہنے والے ہیں ان کو انصار کہتے ہیں، مکے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ عائشہ بشے۔ آج پتہ لگا نا، ظہیر الدین بابر کے مقتدی ہیں، ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے۔ مکے سے جو آئے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین، سبحان اللہ۔ اور جو مکے مدینے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد تاب اللہ علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المہاجر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار۔ ایک انصاری آ گیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ یا رسول اللہ، شہر مدینہ کے ساتھ میرے باغ تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن شہر مدینہ کے ساتھ ایک باغ ہے میرا، بڑا کھجوریں دینے والا، بڑی آمدن والا باغ ہے میرا۔ یا رسول اللہ، یہ باغ میں اللہ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ رب مجھے نیک بنا دے، تاکہ رب مجھے نیکی عطا کر دے۔ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ باغ سارا خدا کی راہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا طلحہ، اگر تو باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں یہ باغ جا کے اپنے کزنوں کے اندر تقسیم کر دے، اللہ تجھے دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ہمارے صدقے زکاتیں باہر ہوتی ہیں، بھائی بے شک ایڑیاں رگڑ رہا ہو، قریبی رشتہ دار بے شک بھوکا مر رہا ہو، ہم باہر صدقے دیتے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟
کن کو دو؟ رشتہ داروں کو دو۔ بھائی بھوکا مر رہا ہے، کبھی ایسا نہیں سوچا کہ اس کے لیے بھی کچھ کر لوں؟ باہر اتنی زکات دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے این سالہ فی عصرہ، کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے اور اس کا ایوب سطلہ رزق ہو، جو پیسے بڑھانا چاہتا ہے، جو اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، حضور کہہ رہے جو اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، جو اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے، فلیصل الرحمہ، پیسے رشتہ داروں میں بانٹنے شروع کر دے۔ کن کو دے؟ پچھلے جمعے ہم نے آیت پڑھی تھی نا، اب پھر میں پڑھنے لگا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ، اور دیا پیسہ، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کتنے گئے ہو؟ اس نے بھی ترجمہ نہیں کرو گے؟ بولو نا ترجمہ بلا۔ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کن کو دے؟ پیسے کن کو دینے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو۔ اللہ اکبر۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہیں حکم دیا گیا ہے، میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ایو صلاح، کہ رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ۔ اللہ کے رسول آیت اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، او لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پر تم رشتہ داریاں قائم کرتے ہو۔ کل قیامت والے دن تمہارے رشتہ داروں کے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا، تیرا بھائی بھوکا تھا، تیری اتنی فیکٹریاں تھی، تیری دکان چلتی تھی، تیری ملازمت صحیح تھی، تو نے کیوں نہیں اس کے گھر میں کوئی آٹا بھیجا؟ کیوں نہیں اس کو کوئی مدد کی؟ کیوں نہیں اس کو سٹینڈ کیا؟ تیرا کزن پریشان تھا، تو نے اس کی کیوں مدد نہیں کی؟ حضور نے فرمایا ماں باپ کی وفات کے بعد، ادھر توجہ کریں آپ میری طرف دیکھیں ذرا، بڑی مہربانی، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ایصال ثواب کی 3 صورتیں نبی پاک نے فرمایا۔ الدعاء لہم، ماں باپ کے لیے بولو، جو روز کرتے وہ جواب دے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کے لیے روز کیا کرنی ہے؟ پتہ کون سی دعا مشہور ہے جو اللہ نے سکھائی ہے؟ رب ارحمہما، اے ماشاءاللہ، اینج دل ٹھنڈا ہوتا ہے میرا، ایسے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب میرے نمازی قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے جواب دیتے ہیں نا۔ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک اور دعا ہے جو حضرت ابراہیم پڑھا کرتے تھے، ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نمبر 1 دعا، نمبر 2 نبی پاک نے فرمایا ان کی وصیت کو نافذ کرنا، اور نمبر 3 آپ نے فرمایا ماں کے رشتوں کو ملانا، باپ کے رشتوں کو ملانا۔ باپ چلا گیا ہے، چاچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، باپ چلا گیا ہے، باپ کے بھتیجوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، باپ چلا گیا ہے، باپ کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک بندہ آ گیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا حلک امن، کیا تیری ماں ہے؟ جا ماں سے جا کے دعا کرا۔ یا رسول اللہ مالی امن، میری ماں نہیں ہے، قد توفیہ، میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ حضور نے پوچھا حلک خالتن، حلک خالتن، ماں نہیں ہے تو کیا خالہ ہے؟ کیا ہے؟ بولو
الخالۃ بمنزلۃ ام، سرکار کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جا کے خالہ سے دعا کرو، اللہ بڑے سے بڑا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی، مویا ڈھونگ رچان دا کی فائدہ، کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی، مویا ڈھونگ رچان دا کی فائدہ، سا ہندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، ماں پیو دے سا ہندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، مویا دیگا چڑھان دا کی فائدہ، مویا دیگا چڑھان دا کی فائدہ، تے کول بہ کے کدی دکھڑا سنیا نہیں، کول بہ کے کدی ماپیاں دا دکھڑا سنیا نہیں، مویا رون کرلان دا کی فائدہ، بابر جنہ دے ماں پیو نہ گئے راضی، بابر جنہ دے ماں پیو نہ گئے راضی، بابر جنہ دے ماں پیو نہ گئے راضی، انہاں نو مکے جان دا بولو کی فائدہ، انہاں نو مکے جان دا کی فائدہ، سا ہندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، مویا دیگا چڑھان دا۔ نمبر 1 مٹی چھپاتی ہے، کتنے گئے ہو سبق بھولنا نہیں، نمبر 1 مٹی چھپاتی ہے، نمبر 2 مٹی عاجزی کرتی ہے، نمبر 2 مٹی عاجزی کرتی ہے، اور میں کہتا ہوں عاجزی سیکھنی ہو تو اس سے سیکھ، اور چاند بھی جس کا نوکر ہے، اور سورج بھی جس کے حکم کو نہیں ٹالتا ہے، اور پتھر جس کے کلمے پڑھتے ہیں، اور درخت جس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اقسام دیکھ لاکھوں نبی اس کی اقتداء میں کھڑے ہیں، تیری سواری کار اور جہاز ہے، اس کی سواری براق ہے، لیکن اس کی شان دیکھ، اس کا مقام دیکھ، اس کی عاجزی دیکھ، جس مکے سے مار کے، جس مکے سے بے یار و مددگار نکالا گیا، 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کے مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور سر جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اور کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں زبان سے، الحمدللہ الذی نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ آج میں اسی مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہا ہوں، یہ سب تمہارا ہی کرم ہے خدایا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے عاجزی کا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول عاجزی اختیار کرتے کرتے مکہ کے اندر داخل ہوئے، سر جھکا کے داخل ہوئے، اللہ کی شکرانے کے طور پر سجدے کرتے کرتے داخل ہوئے۔ بات یہ بتانا چاہتا ہوں، زمین کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ زمین عاجزی کرتی ہے۔ اب تیسری بیان کرنے لگا ہوں، زمین کی تیسری خاصیت یہ ہے
نشو نما کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ ہاں ہاں، ایک دانہ کسان بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی پر 100 سٹا ہوتا ہے، ایک دانے سے 700 سٹے بناتی ہے۔ قرآن میں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ 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 اکبر۔ ایک گٹلی زمین میں بوئی جاتی ہے، ایک گٹلی درخت پورا بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھل ہی پھل لگ جاتا ہے، زمین نشو نما کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں او انسان، اگر تجھ پہ کوئی احسان کر دے، مشکل وقت میں تیرے کام آ جائے، تجھے کوئی بھول کے قرضہ دے بیٹھے، کوئی تجھ پہ نیکی کر دے، اس کی نیکی کو ضائع نہ کر، بلکہ زمین کی طرح اس کی نیکی کو بڑھا۔ کیا کر؟ ہمارے پتہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، جس کے ساتھ نیکی کرو، جدے نال نیکی کرو گے وہی تواڈے گل نوں آ جائے گا۔ ہاں وہی تواڈے، او بی بی جو جس کے ساتھ نیکی کرو گے وہی آپ کے گل کو آ جائے گی، وہی آپ پر لان تان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی بڑھاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تم بھی کیا کرو، کسی کی نیکی کو بڑھاؤ، اس کے پیسے اگر اس نے دیے تم پر مشکل وقت میں کام آئے، تم اس کے پیسے ہاتھ جوڑ کے اس کے گھر جا کے دو، روز 20 فون نہ اس سے کرواؤ، مشکل وقت میں کام آنے والے کا احسان مند رہو۔ لو بھائی نمبر 3 اور نمبر 4 اور آخری بات، مٹی برداشت کرتی ہے۔ مٹی نمبر 1 مٹی چھپاتی ہے، نمبر 2 مٹی عاجزی کرتی ہے، نمبر 3 مٹی بڑھاتی ہے۔ مٹی، اور گھر جا کے سبق نہیں سنا نا، آج ہم جامع نظیریہ میں گئے، ظہیر الدین بابر نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ اللہ نے بندے کو بنایا ہے کس سے؟ بولو، مٹی سے۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر انسان مٹی والی 4 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لینا تو انسان مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ 4 خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 مٹی چھپاتی ہے، مٹی چھپاتی ہے۔ نمبر 2 مٹی عاجزی کرتی ہے۔ نمبر 3 مٹی نشو نما کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ اور نمبر 4 اور آخری بات سمجھانے لگا ہوں، مٹی برداشت کرتی ہے۔ مٹی کیا کرتی ہے؟ ہاں مٹی برداشت کرتی ہے۔ کسان کیسے اس میں ہل چلاتا ہے اور کیسے وہ برداشت کرتی ہے۔ آج نا انسانوں میں یہ مٹی والی خاصیت ختم ہو چکی ہے، خصوصیت ختم ہو چکی ہے، برداشت ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی بھائی کو نہیں برداشت کر رہا، بھائی پھپھو کو نہیں برداشت کر رہا، بھتیجا اور بھائی بھتیجا چاچے کو نہیں برداشت کر رہا، سنی وابی کو نہیں برداشت کر رہا، وابی شیعہ کو نہیں برداشت کر رہا، اور پنجابی سندھی کو نہیں برداشت کر رہا، بلوچی پنجابی کو نہیں برداشت کر رہا۔ برداشت اتنی ختم ہو گئی ہے، برداشت اتنی ختم ہو گئی ہے۔ جتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں عدم برداشت کی وجہ سے، جتنے لکوے کے مریض ہیں عدم برداشت کی وجہ سے، جتنے فالج کے مریض ہیں عدم برداشت کی وجہ سے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کائنات کے عال، کائنات کے سرکار کی سیرت کو اپنا لیں ہسپتال فارغ ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں، برداشت، آہا کیسی برداشت۔ اب میں قرآن سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ اور آپ کو بات سمجھ بھی آئے۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی نا، اب وہی پڑھنے لگا ہوں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں، ادھر دیکھیں بھائی قرآن کی طرف، اللہ کرے یہ آیت آپ کے اور میرے دل میں اتر جائے نا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں معاشرہ پھول بن جائے گا، پھول گلے گلزار بن جائے گا۔ بیوی خاوند کی بات کو برداشت نہیں کر رہی، خاوند اپنی بیوی کی بات کو برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کی بات کو برداشت نہیں کر رہا، اتنا عدم برداشت۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دنیا کے لوگوں اچھائی اور برائی دونوں برابر، بولو۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ نہ بولا، میں گجراں والے جاتے تک نا آپ کے لیے راضی نہیں ہوں گا، آپ پر خوش نہیں ہوں گا۔ آپ ترجمہ بولیں گے، میں پورا سفر آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ توجہ کرو، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر، لا تستوی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، تو اس کے ساتھ، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے، تیرا برا سوچے، تو اس کا کیا کر، تو اس کا اچھا سوچ۔ فَإِذَا الَّذِي، برداشت پیدا کر، کیا پیدا کر؟ اللہ کہہ رہا ہے برداشت پیدا کر، اپنے اندر برداشت پیدا کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تیری برداشت کامل ہو جائے گی، تیرا دشمن بھی تیرا جگری یار بن جائے گا۔ قرآن سنو، آپ جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، 24واں سپارہ سورہ حامیم ترجمہ، سورہ حامیم سجدہ، ظہیر الدین بابر نے ترجمہ تو غلط نے کہیں نہیں کیا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ برداشت والی منزل پر وہ پہنچتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جن کو خدا نے حصہ دیا ہوتا ہے وہ برداشت پیدا کرتے ہیں۔ ایران نے کیا کیا ہے 40 دن؟ بولتے نہیں، پتہ نہیں کتنے کیا پیدا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ برداشت کیا ہے۔ صرف اس نے کیا کیا ہے؟ دنیا کی 2 سپر پاوریں، ایٹمی طاقتیں مل کے حملہ آور ہوئی اس پر، اس نے کیا کیا؟ برداشت کیا۔ بولو آج فاتح کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون فاتح ہوا ہے؟ فاتح وہ ہوا ہے جس نے برداشت کیا ہے، فاتح وہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سرکار کی کیا بات ہے۔ رب کہتا ہے میں رب ہوں، سونے تو شاہ عرب ہے، میں ذوالجلال ہوں، تو آمنہ کا لال ہے، میں احد ہوں تو احمد ہے، میں صمد ہوں تو محمد ہے، میری خلقت ہے تیری امت ہے، میری عبادت ہے تیری اطاعت ہے، فرق یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے فرمایا او دنیا کے لوگوں، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے، سرکار کے الفاظ سنانے لگا ہوں، سرکار کے الفاظ، پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو برداشت کر لے، کیا کر لے؟ بولو بولو، برداشت پیدا کر لے، برداشت وہ ہے اصل میں پہلوان۔ کس نے کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا۔ یار آپ کی بات سناؤں، حضور ایک جنگ سے واپس آئے، آخری بات ہے آپ نے میری طرف دیکھنا، بڑی مہربانی۔ حضور ایک جنگ سے واپس آئے، بڑا مال غنیمت آیا، بڑا مال غنیمت، بکریاں، اونٹ، گائیاں، سونا، چاندی، غلام، لونڈیاں، اتنا مال ہی مال لینے، جنگ سے واپس آئے نا، مال غنیمت آیا جنگ سے۔ ایک گاؤں کا مسلمان پینڈو آ کے نا کائنات کے عالم کے بادشاہ، مدینے کے بادشاہ کے گلے میں اپنی چادر ڈال لیتا ہے، حضور کے گلے میں۔ آپ توجہ کریں صحابہ کی کیا حالت ہوگی، حضور کے گلے میں چادر ڈال کے ان کو بل دینے شروع کر دیے۔
हुजूर ने ऐसे पकड़ा हुआ है और वो बल दे रहा है, सहाबा आगे बढ़े। हुजूर ने क्या फरमाया, पता नहीं कितने गए ने, गल समझते नहीं पाया मैं की करा। हुजूर ने क्या फरमाया, रुक जाओ, करने दो इसको। बल देते देते कहता है मोहम्मद इतना पैसा है कहां लेके जाने, हमारा हिस्सा भी निकाल। हाय 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 हाय, बदतमीजी की इंतहा नहीं। हाय, हुजूर मुस्कुराए, बल देता जा रहा है, आपकी गर्दन पर उसकी चादर के निशान पड़ गए, सुरख निशान। बादशाह थे, बादशाह थे, चाहते तो उसी वक्त उसको कत्ल करवा सकते थे, चाहते तो उसी वक्त उसको कैद में डलवा सकते थे। आपने फरमाया छोड़ेगा तो कुछ दूंगा ना, नहीं समझ आए, छोड़ेगा तो कुछ दूंगा ना। ये बल देते जा रहा है, ये पेंडू बल देते जा रहा है। हुजूर ने कहा छोड़ेगा तो कुछ दूंगा ना, उसने चादर को छोड़ा। हुजूर ने फरमाया जा तुझे 100 ऊंट देता हूं, 100 बकरियां देता हूं, 1 किलो सोना देता हूं। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई आपको, ये बर्दाश्त है। ये क्या है, ऊंची बोलो, हाय हाय हाय, ये बर्दाश्त हमें सरकार ने सिखाई, जिसका हमने कलमा पढ़ा है ना, उसने हमें ये बर्दाश्त सिखाई। ज़मीन की कितनी खुसूसियात है, 4। नंबर 1, ज़मीन छुपाती है, किसी के ऐब देखें तो छुपा ले, क्या कर, छुपा ले। नंबर 2, ज़मीन आजिज़ी करती है। नंबर 3, ज़मीन नशो नुमा करती है, बढ़ाती है। और नंबर 4 ज़मीन की खुसूसियत है कि ज़मीन क्या करती है, बोलो बोलो। मैं तो चाहता हूँ हर एक के अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए, घरों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए अगर बर्दाश्त पैदा हो जाए मेरे भाइयों। इसलिए ये 4 खुसूसियात जो बंदा अपने अंदर पैदा कर ले, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।